السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے اور انشاءاللہ جو لفظی غلطیاں عموماً لوگ کرتے ہیں اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی اور آپ کو تجوید بھی سکھائی جائے گی اور تلفظ پہ بھی دھیان دیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے سینے میں اس سبق کو آسانی سے اتار دے۔ سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ الفلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام باریک کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے اور حا کے مخرج کا دھیان دینا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل قاف موٹا، اعوذ کل بھی میں نے بتایا تھا، اعوذ حمزہ کی ساؤنڈ اور عین ان دونوں کو الگ الگ آپ کی آواز گلے سے آنی چاہیے، ایک منہ سے اور دوسری گلے سے نکلے گی۔ اعوذ، اگر آپ پڑھتے ہیں اعوذ آپ غلط پڑھتے ہیں بھی ٹھیک کر لیں۔ اعوذ برب الفلق، کلکلا، ٹھیک ہے، برب الفلق، را پہ زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ کلکلا کیوں ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ حروف کلکلا 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف کلکلا ہیں۔ جب ان کے اوپر ساکن آ جائے یعنی جزم کی حالت میں یہ ساکن ان کو کر دیتے ہیں، جب ان پہ ساکن آ جائے تو ان پہ کلکلا پیدا ہوتا ہے یعنی کہ جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ ان کو ملا کے بھی آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو کبھی بھی بھولیں گے نہیں، جیسے کہ مجھے بھی نہیں بھولتے۔ قطب جد، یہ ان کا مجموعہ ہے، مجموعہ یاد کر لیں، ان کو کھول کے لکھیں تو کیا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان کو ہم ساکن کی حالت میں پڑھیں گے تو یہاں پہ جھٹکا پیدا ہوگا، جس طرح ہم نے فلق پہ کلکلا کیا ہے، کیونکہ قاف جو ہے وہ حروف کلکلا میں شامل ہے۔ قاف ویسی یہاں پہ وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا ہے۔ یاد رکھیں جب حالت وقف آ جائے تو وہاں پہ موجود جو زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر پیش آئے تو اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ ہاں کچھ کنڈیشن ایسی ہیں، کبھی ایک الف بن جاتا ہے، کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جہاں پہ کھڑی زبر بن جاتی ہے، لیکن عموماً جو ہے آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر، اخفا ہو رہا ہے، ما خلق، من شر ما خلق۔ خا کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو پریکٹس کریں، سیکھیں۔ اور خلق، پھر سے قاف پہ کلکلا۔ حروف اخفا جو ہیں وہ آپ کو میں نے بتائے تھے، حروف ہلکی حمزہ ہا، عین حا، غین خا، حرف اقلاب با، اور حروف ادغام یرملون کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے کس کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، موٹا قاف اور غین دونوں حروف مستعلیہ میں سے ان کو پر پڑھیں گے۔ غاسق اذا وقب، با حروف کلکلا میں ہے تو اس لیے یہاں پہ جھٹکا دیں گے اور با پہ زبر ہے، اس کو ہم یہاں پہ ساکن کر دیں گے۔ غاسق اذا وقب، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ٹھیک ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ، نون پہ شد آ گئی ہے تو نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں نفاساتی، نفاساتی نہیں ہے، یہ نفاساتی، یہ دیکھیں فا کے اوپر شد موجود ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ٹھیک ہے، دونوں کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، یہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ فی العقد، اگر وقف نہیں کریں گے تو فی العقدی، لیکن وقف کی صورت میں یہ بن جائے گا فی العقد، موٹا قاف اور دال پہ کلکلا ہو رہا ہے۔
حروف مستعلیہ جو ہیں وہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. جیسے ہم نے قاف کو پر پڑھا, جیسے ہم نے غین کو پر پڑھا, جیسے ہم نے خا کو پر پڑھا. ٹھیک ہے, یہ حروف مستعلیہ ہیں, ان کو پر پڑھا جاتا ہے. حروف مستعلیہ کون سے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں. خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف اور ضا. خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, یہ حروف مستعلیہ ہیں. حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں. پر کا کیا مطلب ہے بتایا تھا میں نے آپ کو, اگر نہیں یاد تو ان پر کا مطلب ہے پر کر موٹا کر کے پڑھنا. یہ وہ حروف ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. اگر ہم ان کو یہاں پہ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے, ان کو جوڑ کے لکھنا ہے, ان کا مجموعہ یاد رکھنا ہے. اگر ان کا مجموعہ آپ بھول گئے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ حروف مستعلیہ بھول گئے. حصوا, ضغطن, قز, یہ حروف مستعلیہ ہیں. خصوا, ضغطن, قز, یہ دیکھیں یاد رہیں گے. بالکل صحیح. آگے ہم آتے ہیں سبق کی طرف. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, کلکلا. وَمِن شَرِّ, اخفا ہو رہا ہے, نون کو ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد شین آیا ہوا ہے اور شین حروف اخفا میں سے ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, کلکلا. ہا کا مخرج کیسے پڑھنا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. اکثر عموماً میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ہا سی دن پڑھ لیتے ہیں. ہا سی دن نہیں ہے, یہ ہا سی دن, جو مخرج جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نکال کے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہا سی دن اذا حسد. یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق, اور انشاءاللہ ایک اور ویڈیو آپ کے لیے بنانی ہے جس میں آپ کو صلاۃ تسبیح کا طریقہ سکھایا جائے گا. کل جمعۃ الوداع ہے اور میں اس کے حوالے سے حدیث بھی بتاؤں گی صلاۃ تسبیح کے حوالے سے, اور صلاۃ تسبیح کا مکمل طریقہ انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ, ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.